بار بار بندہ حوالہ دیتا اچھا نہیں لگتا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوت جلد دوم باب فتح مکہ کا باب. جب بت ٹوٹ گیا امام الانبیاء نے فرمایا علی آج زندگی میں پہلی دفعہ میرے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہو, یہ تو بتاؤ کتنی بلندی پر پہنچ گئے ہو. میں لفظ علی کا معنی کر رہا ہوں بلند. علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. اب سنیں حضرت علی کتنے بلند ہیں. فرمایا علی آج میرے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہو, یہ تو بتاؤ کتنی بلندی پر پہنچے ہو. حضور حیدر کرار مسکرائے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت میرا سر ساکے عرش کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, میرا سر عرش کے پایوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. مشرق اور مغرب دونوں میرے ہاتھوں کے درمیان ہیں. میں مشرق سے چاہوں یا مغرب سے چاہوں جو چیز چاہوں وہ اٹھا سکتا ہوں. پھر حضور حیدر کرار حضور کے کاندھوں سے زمین پر آئے تو حضور نے دیکھا علی مسکرا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہونٹوں پہ تبسم آ گئے, مسکرا رہے ہیں. فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوں, اتنی بلندی سے زمین پر اترا ہوں پر مجھے چوٹ نہیں لگی. میرے آقا مسکرائے. فرمایا علی جسے اٹھانے والے محمد ہو اور اتارنے والا جبریل ہو اسے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ میں جسے اٹھانے والے محمد ہوں اور اتارنے والے جبریل ہوں اسے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ جو کتاب ہے نا مدارج النبوت یہ فارسی میں لکھی گئی ہے. 2 تراجم تو اہل سنت میں بھی ہیں اور بھی ہوں گے. میرے مطالعہ میں 2 ہیں, علامہ منشا تابش قصوری صاحب کا اور علامہ معین الدین صاحب کا. لیکن دوسرے مکتبہ فکر والوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا, اشرفیہ والوں نے, انہوں نے اس سے آگے بات لکھی ہے. اور میرا نہیں خیال آپ نے پہلے یہ بات سنی ہوگی. جب حضرت علی شیر خدا حضور کے کاندھوں سے زمین پر اترے ہیں تو پھر آپ نے حضور کے قدموں والی جگہ پر سجدہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ڈر گئے ہیں یہ کیا بیان کر رہا ہوں, حضور کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں, حضور کو سجدہ نہیں کیا, سجدہ اللہ کو کیا ہے. سجدہ گاہ حضور کے قدموں کو چنا ہے. جیسے ازل کے روز فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا تھا. اب یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں نا, سجدہ آدم کو نہیں تھا, سجدہ اللہ کو تھا. قبلہ وجود آدم تھا, جہاں وہ وجود تھا وہی ہمارا قبلہ ہے. بیت اللہ والی جگہ وہ قبلہ متعین کیا گیا تھا. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, آج حضرت علی شیر خدا نے بھی سجدہ اللہ کو کیا ہے پر قبلہ قدم جگہ وہ منتخب کی ہے جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے ہیں. حضرت علی شیر خدا نے حضور کے قدموں والی جگہ پر اللہ کو سجدہ کیا. اے حضور حیدر کرار آپ بیت اللہ کے اندر ہیں, کہیں بھی منہ کر کے سجدہ کر لیں, یہ حضور کے قدموں والی جگہ پر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ بارگاہ حیدر کرار سے جواب آتا ہے. آج 10,000 صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ علی نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہے تو کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو کر علی کے دل میں غرور آ گیا ہے, علی کے دل میں تکبر آ گیا ہے, علی کے دل میں گھمنڈ آ گیا ہے. میں حضور کے قدموں والی جگہ پر اللہ کو سجدہ کر کے زمانے والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی جتنی بلندی پر پہنچا ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے پہنچا ہے. علی کو جو عروج ملا ہے, جو بلندی ملی ہے وہ حضور کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے. یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ حضرت علی کی جتنی شان ہے وہ حضور کی, سارے نہیں بولے, حضور کی وجہ سے ہے. وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا. بعض لوگوں نے پھر حضرت علی شیر خدا کی آڑ لے کر نبوت کی کیا کیا بے ادبیاں کی ہیں. بڑی شان ہے آل طہار کی, بڑی شان ہے. ہم تو کہتے ہیں حضور کے والدین بھی بڑی شان والے ہیں پر حضور کے والدین بھی حضور کے دروازے کرم کے محتاج ہیں. یہ میں ذمہ دار ہوں جو بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا سیدہ آمنہ نے تربیت کی تو حضور اللہ کے نبی بنے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا جناب عبد المطلب کی تربیت ہی حضور معلم اخلاق بنے ہیں. بس سادہ سی بات ہے, حضور اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں تو وہ حضور کی ذات ہے. حضور کے والدین ہوں, آبا ہوں, اجداد ہوں, آل ہوں, چچا ہوں, دادا ہوں, والد ہوں, والدہ ہوں, سارے حضور کے دروازے کرم کے محتاج ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو لفظ علی کے نام کی میں نے تشریح کی. نام ذاتی نام ہے علی, اور علی کا معنی کیا ہے؟
علی کا معنی کیا ہے؟ دوسرا آپ کا ایک جو اسم مشہور ہے، مشہور اسم ہے، وہ ہے حیدر. سنا ہوگا نا. ہمارے ہاں تو اس نسبت سے نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، نعرہ حیدری. لگا دیں پھر نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضور حیدر کرار کا ایک نام حیدر بھی ہے. پتہ ہے یہ حیدر کب رکھا گیا ہے؟ حیدر کا لفظی معنی ہے بہادر، شیر. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پاکستان میں بہادری کا نشان سمبل ہے، اسے بھی نشان حیدر کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سب سے جو بڑا بہادری کا نشان ہے اسے نشان حیدر کہا جاتا ہے. حضور حیدر کرار، آپ کا نام حیدر کیسے پڑا؟ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ 2.5 ساڑھے 3 سال آپ کی عمر مبارک تھی. آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر کسی کام گئی تو گھر میں سانپ گھس آیا، سانپ آ گیا. جو والدہ گھر میں آئی تو کیا دیکھا؟ میرا بیٹا سانپ سے ڈرا نہیں بلکہ حضور حیدر کرار نے سانپ کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اور سانپ سے ہلا بھی نہیں جا رہا. ہماری مائیں ہوتی تو ڈر جاتی ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، سانپ آ گیا، بچے نے سانپ پکڑا ہوا ہے. اور وہ حضور حیدر کرار کی والدہ ہیں. انہوں نے دیکھا نا اپنے بیٹے کی بہادری تو انہوں نے مسکرا کے کہا میرا حیدر پتر، یعنی میرا شیر پتر. والدہ نے یہ نام رکھا تھا. اور پھر حضرت علی شیر خدا کا معمول رہا ہے. آپ کی جنگیں اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، جب بھی مقابل پر وار کرتے، عرب میں رواج تھا، بلکہ جنگوں میں رواج تھا کہ جب بھی کوئی بہادر حملہ کرتا تو رجز پڑتا تھا. پڑا ہوگا رجز کا معنی کہ اپنا تعارف کرواتا، اپنے قبیلے کا تعارف کرواتا کہ میں فلاں ہوں، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف کروا کے حملہ کرتا تھا. جب حضرت علی وار کرتے تھے تو پتہ کیا پڑھتے تھے؟ ان الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے. آپ جب بھی حملہ کرتے اپنے تعارف میں یہ جملہ، مثلا خیبر فتح ہوا ہے، مرحب آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، مرحب. وہ 7 فٹ کا آدمی تھا، بڑا جنگجو بہادر تھا. مرحب آپ کے سامنے آیا، مرحب نے آپ پر وار کیا، آپ نے سنا ہے، میں وہ خیبر نہیں سناؤں گا، اس طرف میں جا نہیں رہا، یہ میرا مضمون نہیں، میں نے تو آپ کے اسماء پر بات کرنی ہے. تو مرحب نے جب آپ پر وار کیا تو حضور حیدر کرار نے ڈھال پر وار روک کر یہی پڑھا تھا ان الذی، میں وہ ہوں. میں شاہ جی سمجھ جائیں گے میں کیا بیان کر رہا ہوں. یہ اس میں موصول ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں موصول وہ ہوتا ہے کہ یہ اسے کہا جاتا ہے، وہیں بیان کیا جاتا ہے جہاں سامنے والے کو کچھ نہ کچھ تعارف ہو. مثلا میں کہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں. آپ پوچھیں گے کون شخصیت ہیں؟ آگے ان کا تعارف ہوگا، بھائی جنہوں نے ملک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہم کسی نہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کا تعارف کرواتے ہیں، سامنے والے کو تعارف ہوتا تو کہتے ہیں یہ وہ ہوں یا میں وہ ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. مرحب تو پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئے ہیں تو پھر آپ نے اپنا تعارف یہ خوب فرمایا میں وہ ہوں. وہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں. یہ تو اسے کہا جاتا ہے جو پہلے سے کچھ نہ کچھ تعارف رکھتا ہو. تو سنیں، یہ آپ نے بات نہیں سنی ہوگی، آپ کے سیرت نگاروں نے بیان کی ہے کہ مرحب نے ایک رات پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں بڑھ رہا ہوں اور میرے اوپر ایک بہادر شیر نے حملہ کر دیا اور میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. یہ رات وہ خواب دیکھ کر آیا تھا. صبح جنگ ہوئی، مرحب آپ کے مقابلے میں آیا، جب آپ پر وار کیا آپ نے ڈھال پر وار روکا، اس سے اس کا خواب یاد کرایا. ان الذی، مرحب ہوشیار ہو جا، میں وہی شیر ہوں جسے تو رات خواب میں دیکھ کے آ رہا ہے. اسے آپ کا علم بھی بیان ہو رہا ہے اور پھر آپ کا وہ جو تعارف ہے. آپ کا نام حیدر اس لیے رکھا گیا، آپ کو حیدر اس لیے کہا جاتا تھا بہادر تھے. تیسرا آپ کا ایک نام ہے باب مدینۃ العلم. سنا ہوگا آپ نے باب مدینۃ باب کہتے ہیں دروازے کو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب، یہ باب کی جمع ہے کہ میرے لیے رحمت کے ڈھیر سارے دروازے کھول دے. تو باب کہتے ہیں دروازے کو، اور مدینہ کا لفظی معنی ہے شہر. مدینہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ شہر. باب مدینہ شہر کا دروازہ. کون سا شہر؟ آگے علم، علم کے شہر کا دروازہ، علم کے شہر کا
दरवाजा। हजूर हैदर करार को अल्लाह ने बड़ी फकाहत अता फरमाई। मैं आपकी फकाहत की तरफ नहीं जाऊंगा, आपके फैसलों की तरफ नहीं जाऊंगा, वो एक अलग मजमून है। आपको अल्लाह ने बड़ी इल्म की शानों से नवाजा था। इमामुल अंबिया की हदीस है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। अब आपका इल्म कितना आला है। एक दफा आपके पास एक नौजवान आया और आकर कहने लगा, हजूर हैदर करार, आपसे हमने जब भी कोई मसला पूछा है, कुरान हदीस फिका कोई भी मामले पर गुफ्तगू की है, आपने हमें फौरन जवाब दे दिया है। अल्लाह बड़े किसी आलम से भी सवाल पूछे ना, 100 सवाल पूछे, वो 70 के जवाब दे देगा। 30 के बारे में कहेगा मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ या मैं तुम्हें देख के बताता हूँ। आपसे जब भी सवाल पूछा है आपने फौरन जवाब दे दिया है। और ये कोई ऐब वाली बात नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल से लोगों ने कुछ सवाल किया, आपने फरमाया ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं। ये कोई ऐब वाली बात नहीं। इंसान महदूद ज़हनियत का मालिक है, हाफ़िज़ा महदूद है और इल्म तो समंदर है। तो हजरत अली शेर खुदा से उसने आकर कहा कि और उलमा से जितने भी सवाल पूछें वो कुछ ना कुछ देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं। आपसे हमने जब भी सवाल पूछा आपने फौरन जवाब दे दिया। हजरत अली का जवाब सुनने आपने फरमाया, ये बता तेरे हाथों की उंगलियां कितनी हैं। उसने कहा जी 5। आपने फरमाया फौरन जवाब क्यों दे दिया, पहले सोचता फिर गिनता, 1 2 3 4 5 फिर जवाब देता। फौरन जवाब क्यों दे दिए। उसे कहा ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, इसमें सोचने वाली बात कौन सी है, ये तो बड़ी वाज़ेह सा इल्म है कि मेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं। हजूर हैदर करार मुस्कुराए और मैं, जैसे तेरे लिए तेरे हाथ की उंगलियां वाज़ेह हैं, अली के लिए कुरान और हदीस का सारा इल्म वाज़ेह है। जैसे तेरे लिए हाथ की उंगलियां वाज़ेह हैं, अली के लिए कुरान और हदीस का सारा इल्म वाज़ेह है। और फिर हजूर हैदर करार वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने मस्जिद कूफा, और तारीख में ये हवाला ये सिर्फ 2 हस्तियों ने दावा किया है, कि इमामुल अंबिया ने किया है, एक हजूर हैदर करार ने किया है। दावा क्या है, सलूनी अम्मा शेतुम, जो पूछना है वो पूछो, जो पूछना है पूछो। कोई कैद लगाई कुरान का मसला है या हदीस का मसला है या पहली किताबों का मसला है, कोई कैद नहीं लगाई। तकदीर के मसाइल हैं, आखिरत के हैं, दुनिया के हैं, गैब के जहान के हैं। फरमाया जो पूछना है पूछो, सलूनी अम्मा शेतुम, जो सवाल करना है करो। आप ये वाज फरमा रहे थे कि एक मजूसी खड़ा हो गया, बाद का ईसाई खड़ा हो गया और कहने लगा, हजूर हैदर करार मुझे चंद एक सवालों के जवाब बता फरमाए। और मैं पूछूं क्या पूछते हो। उसने कहा जी ये बताएं, आसमान का ताला कौन सा है, आसमान का ताला कौन सा है। आपने फरमाया शिरक आसमान का ताला है, जो शिरक करता है उसकी रूह बुलंदी में नहीं जाती, पस्तियों में जाती है। उसने कहा फिर उस ताले की कुछ चाबी भी होगी, वो चाबी कौन सी है। पर मैं उस ताले की चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा ये बताएं, आपका दीन ये कहता है कि जन्नत में अहले जन्नत अहले ईमान खुराक खाएंगे लेकिन बोलो बराज नहीं होगा, पेशाब या पखाना नहीं करेंगे, बोलो बराज नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है कि बंदा वजूद में खुराक भी जाए और फिर बंदा बोलो बराज न करे। आपने फरमाया 9 महीने माँ के पेट में रहा है, खुराक मिलती रही है नहीं मिलती रही। उसने कहा जी मिलती रही है। फिर मैं बोलो बराज कहाँ करता रहा है। उसने कहा मेरा तीसरा सवाल ये बताए, जमीन का वो कौन सा टुकड़ा है जहां सिर्फ एक दफा सूरज चमका है, आज तक दोबारा वहां सूरज की किरणें नहीं पहुंची। जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जहां सिर्फ एक दफा सूरज पहुंचे, दोबारा वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। आप मुस्कुराए। फिर मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जब फिरौन की फौज लगी, आपने असा मारा दरिया पर, दरिया में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, वो खुश्क हो गया, वहां सूरज की रोशनी पहुंची है। आपने जब दरिया पार किया, फिरौन आया, अल्लाह का हुक्म हुआ, दरिया मिल गया, दोबारा वहां रोशनी नहीं पहुंची। वो एक जगह है जहां सिर्फ एक दफा सूरज चमके। उसे कहा आखिरी सवाल का जवाब दे, मेरा दिल बदल रहा है। आपने फरमाया पूछो क्या पूछते हो। उसे कहा ये बताएं, आप अन देखे खुदा को मानने की दावत देते हैं, ये भी तो बताएं क्या कभी आपने अपने रब का दीदार भी किया है, क्या परवरदिगार का दीदार भी किया है। बस वो सवाल करता जा रहा था, गुलाब सूरत चेहरा, सीरत चेहरा गुलाब सूरत होता जा रहा था।
سرخی آ گئی مولا کائنات کے چہرے پر. فرمایا کیا پوچھ رہے ہو؟ علی بے حضوری کی عبادت کرتا ہے. علی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے علی سجدہ بعد میں کرتا ہے، مسجود کی دی زیارت پہلے کرتا ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں علی سجدہ بعد میں کرتا ہے، مسجود کا دیدار پہلے کرتا ہے، پہلے اپنے خالق کو دیکھتا ہے. اور پھر آپ کا علم بیان کرنے لگا ہوں تو بڑی توجہ کا طالب ہوں. اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ صرف حضرت علی نے دعویٰ کی ہے، اور کسی شخصی فضائل ہر کسی کے ورا الورا ہیں، وکرے وکرے ہیں. یہ صرف حضرت علی کا دعویٰ ہے. آپ نے فرمایا میرے سامنے قرآن مجید کی تمام آیتیں الحمد سے والناس، تمام آیتوں میں کہیں سے کوئی ایک آیت پڑھ دو. کوئی بھی حافظ قرآن کھڑا ہو کر کہیں سے بھی قرآن شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے سامنے الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں سے کوئی ایک آیت پڑھ دو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت دن کے وقت اتری ہے یا رات کے وقت اتری ہے. آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمایا کہیں سے کوئی آیت پڑھو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت دن کے وقت اتری ہے یا رات کے وقت اتری ہے. یہ آیت پہاڑ پر اتری ہے یا کسی وادی میں اتری ہے. یہ آیت حالت امن میں اتری ہے یا میدان جنگ میں اتری ہے. فرمایا قرآن کی کہیں سے کوئی آیت پڑھو، میں تمہیں بتاؤں گا اس آیت کا شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، مقصد نزول کیا ہے، جگہ نزول کیا ہے، وقت نزول کیا ہے. فرمایا قرآن کی کہیں سے کوئی آیت پڑھنا تمہارا کام ہے، اس کے جملہ مسائل بیان کرنا علی شیر خدا کا کام ہے. اور اس سے بڑھ کے سنیں حضور حیدر کرار کا دعویٰ ہے. فرمایا میرے سامنے قرآن کا حافظ لاؤ، قرآن کا عالم لاؤ، قرآن کے مسئلے پوچھے میں قرآن کے مسئلے بیان کروں گا. انجیل والا انجیل کے مسئلے پوچھے انجیل کے مسئلے بیان کروں گا. زبور والا زبور کے مسائل پوچھے زبور کے مسئلے بتاؤں گا. تورات والا تورات کے مسئلے پوچھے تورات کے مسائل بیان کروں گا. فرمایا علی قرآن انجیل زبور تورات ساری کتابوں کے مسئلے آپ کو سنائے گا. اور فرمایا اگر اللہ ان کتابوں کو زبان دے تو ساری کتابیں بول کے بتائیں گی علی جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو زبان دے دے تو ساری زبانیں بول کے بتا دیں گی علی جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. اچھا آپ نے علم سن کے حیران ہوئے، اتنا علم ہے. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا یہ علم ملا کس بارگاہ سے ہے؟ آپ خود اندازہ کریں جس شہر کے دروازے کی یہ شان ہے، شہر علم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم. اچھا حضرت علی سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کو اتنا علم ملا کہاں سے ہے؟ تو پتہ ہے حضرت علی نے کیا جواب دی ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں، وہاں بھی وہی بات آ گئی ہے ان اللہ سی. اور آپ نے فرمایا میں وہ ہوں زندگی میں کتنی راتیں ایسی آئی ہیں جو ایک بستر میں ایک چادر میں حضور کے سینے کے ساتھ لپٹ کے سوتا رہا ہوں. آپ کا یہ جواب ہے. آپ نے فرمایا میں کتنی راتیں ایسی آئی ہیں میں حضور کے سینے کے ساتھ لپٹ کے سوتا رہا ہوں. لوگ دواتوں میں قلم ڈال کے دوات سے روشنائی سے سیاہی روشنائی جسے کہتے ہیں اسے علم حاصل کرتے ہیں، کتابوں سے پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں. علی مصطفیٰ کا سینہ چوم چوم کے علم حاصل کرتا رہا ہے. حضرت علی شیر خدا کے 2-3 ناموں پر میں نے بات کی ہے. آخری آپ کا ایک مشہور نام، آپ کا ایک تعارف ہے، وہ ہے مولا علی. آپ کو مولا کہا جاتا ہے. ڈر کیوں گئے ہیں؟ میں بیان کر رہا ہوں، سن تو لیں اس لفظ کا معنی کیا ہے. مولا کیا لفظ ہے؟ مولا نہیں ہے، میم پر زبر ہے. مولا مولا آپ کا لفظ ہے. آپ کو مولا علی کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولا کا معنی کہتے ہیں اسے شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مولا تعالیٰ کہتے ہیں اور حضرت علی کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں. قرآن مجید اٹھائیں اور احادیث اٹھا کر پہلے اس لفظ کا معنی دیکھ لیں. اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ حدیث اگر میں آپ کو سنانا شروع کروں تو پھر یہ ایک طویل حدیث ہے جسے خم غدیر والی حدیث کہا جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا کریم حج ادا کی ہے، حضور نے حج کی ادا کی ہے، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. امام الانبیاء نے حج ادا کی ہے، صحابہ کرام کو ساتھ لیے ہے، اور جب حضور
حج ادا کر کے قافلہ لے کے آ رہے ہیں، پہنچے ہیں غدیر کے مقام پر، تو وہاں کچھ دیر پڑاؤ کیا۔ بعض یمن کے لوگوں نے حضور حیدر کرار کے حوالے سے کوئی کمزور بات کر دی، بے ادبی کر دی۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے ہیں اور اونچی جگہ، بعض نے ممبر کا لفظ بھی بولے، ہزاروں کا اجتماع ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، سارے جمع ہیں، سارے جمع ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لائے، حضور نے ان سے کچھ سوال پوچھے، فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کیا تم مانتے ہو کہ میں ہر ایمان والے کا مولا ہوں؟ انی مولا لکل مؤمن و مؤمنۃ، کیا مانتے ہو کہ میں ہر ایمان والے کا مولا ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا تم مانتے ہو کہ ہر ایمان والا مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارا ہے؟ ہر ایمان والا مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے، اسے پیارا سمجھتا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، سارے صحابہ ہیں، اور حضور ان سے اپنے ایمان کی، ان کے ایمان کی گواہی لے چکے۔ جب سب نے مانا کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ سے ہمیں پیارا کوئی نہیں، امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا لکل مومن، فرمایا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر ایمان والے کا مولا ہوں۔ ان اللہ مولایا وانا مولا لکل مومن، فرمایا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر ایمان والے کا مولا ہوں۔ پھر حضور نے دستے حیدر کو پکڑا، حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، یوں ہوا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اب جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا۔ ڈر کیوں گئے ہیں؟ یہ دوسرے مکتبہ فکر کا نعرہ نہیں، اہل سنت و جماعت کا نعرہ ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا، سارے شامل ہو جائیں، جس کا میں مولا اس کا۔ مولا کا مطلب پیشوا، مولا کا مطلب رہنما، مولا کا مطلب جان سے پیارا، مولا کا مطلب محبوب، مولا کا مطلب رہنما۔ میرے آقا بتانا یہ چاہتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں رہنما ہوں اس کا علی رہنما ہے۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں رہنما ہوں اس کا علی رہنما ہے، جس کا میں مرشد ہوں اس کا علی مرشد ہے، اور جسے علی دھتکار دیتا ہے اسے میں بھی دھتکار دیتا ہوں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ یہاں لفظ مولا کا معنی سمجھ لیں، مولا کا مطلب کیا ہے؟ تین قسمیں ہیں، ایک ہے ولی، آپ نے سنا ہوگا اللہ دا ولی۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو نیکی کرے، نیک کام کر کے اللہ کا دوست بن جائے، ہم اسے کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا پیارا ہو گیا ہے۔ تو ولی کا معنی ہے دوست۔ اس سے آگے ہے مولا۔ مولا کا مطلب ہے جان سے پیارا، مولا کا مطلب ہے بہت زیادہ پیارا دوست۔ اس سے اگلی سٹیج ہے اولا، یہ بھی قرآن میں ہے، سب سے پیارا۔ اولا کا معنی کیا ہے؟ سمجھیں گے نا، اس پر توجہ کر لیں گے تو آئندہ کوئی آپ کا ذہن گندا نہیں کر سکے گا۔ پہلا ہے ولی، پھر ہے مولا، پھر ہے اولا۔ ولی کا معنی دوست، مولا کا معنی بہت زیادہ پیارا دوست، اور اولا کا معنی سب سے پیارا دوست۔ اس سے بڑھ کے پیارا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ قرآن میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اعلیٰ حضرت کی بڑی مشہور نعت ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہاں جو اولا کا لفظ ہے یہ قرآن سے لیا گیا ہے کہ سب سے پیارے ہمیں اپنے نبی ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب آپ کو مولا کا مطلب سمجھ آ گیا؟ پیارا، محبوب، رہنما، پیشوا۔ حضرت علی ہمارے رہنما ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ، ہمارے پیشوا ہیں یا نہیں؟ تو پھر مجھے بتائیں ہم انہیں مولا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جبریل کو ہمارا مولا کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جبریل کو ہمارا مولا کہا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے سوا بھی کسی کو مولا۔ اچھا، مولا کا مطلب پیارا ہے۔ ایک لفظ ہم اکثر بولتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اس پر غور کر لیں گے تو پھر بحث ہی ختم ہو جائے گی۔
سارا مضمون خود بخود آپ پہ ذہن میں اتر جائے گا. بس یہ آپ کو سمجھا کر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات کرنے لگا ہوں. ایک لفظ اکثر ہم بولتے ہیں، اکثر و بیشتر بولتے ہیں کسی بھی عالم دین کے لیے، دیندار آدمی کے لیے، عالم کے لیے. ہم کہتے ہیں مولانا. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ مجھے بھی لوگ مولانا کہتے ہیں. فلاں صاحب کے ساتھ کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا. یا مولانا کا لفظ سارے مکاتب فکر کے علماء بولتے ہیں. میں نام لوں، مولانا عبد الحفیظ فیصل آبادی، مولانا طارق جمیل، مولانا فلاں، مولانا فلاں، لیتے ہیں نا نام. یہ جو مولانا ہے نا، بڑی توجہ کا طالب ہوں. یہ ایک نہیں، یہ دو لفظ ہیں. کتنے لفظ ہیں؟ ان میں مولا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے. مولا کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، بہت پیارا. نا کا مطلب ہے ہمارا. نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مولانا، اس کا مطلب ہے ہمارا بہت پیارا. جیسے رسولنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا رسول. نبی نا، ہمارا نبی. عبدنا، ہمارا بندہ. اس طرح مولانا، ہمارا مولا. مولانا کا معنی کیا ہے؟ اب بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے مولانا کا معنی کیا ہے؟ اور قرآن مجید میں یہ لفظ ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں. یہ لفظ مولانا قرآن مجید میں اللہ کے لیے بولتے ہیں. جس لفظ پر آیت پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، جہاں ختم ہوتی ہے وہ لفظ کیا ہے؟ انت مولانا، تو مولانا ہے. اگر بات غلط کروں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شاہ جی بیٹھے ہیں، علماء میری اصلاح کر دیں. جس لفظ پر سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے اس میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، کافروں پر ہماری مدد کر. اب مجھے بتائیں، نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ کو مولانا کہتے ہیں. یہ قرآن پڑھے نا سورہ بقرہ جہاں مکمل ہوتی ہے، قرآن میں ہم اللہ کو مولانا کہتے ہیں. قرآن بند کر کے مسجد کے امام سے کہتے ہیں مولانا صاحب میرے لیے دعا کر دیں. قرآن میں جو لفظ اللہ کے لیے بولے بعد میں ہم شاہ جی کو کہیں تو شرک تو نہیں ہو گیا؟ بولتے نہیں آپ لوگ. یہ جو لفظ ہے نا مولانا، ہم کہتے ہیں مولانا صاحب آ گئے ہیں، اتنے بجے مولانا صاحب کا بیان ہوگا. یہ مولانا کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے، انت مولانا، تو مولانا ہے. قرآن میں اللہ کو مولانا کہتے ہیں، قرآن بات کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب میرے لیے دعا کر دیں. اگر مسجد کی چند کتابیں پڑھے ہوئے کسی عالم کو، امام کو، خطیب کو مولانا کہا جا